السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی اگلی 2 آیات ہم پڑھیں گے، جس میں آیت نمبر 80 اور 81 انشاءاللہ ہم لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے آیت تلاوت فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن۔ آپ فرمائیے، کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ؟ تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی، یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ ہاں، ہمارا قانون یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر برائی کی اور گیر لیا اس کو اس کی خطا نے، تو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے، لن تمسنا، ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا بجز ایامن، چند دن، معدودہ، گنتی کے۔ کل، آپ فرما دیجئے، آپ ان سے پوچھئے، اتخذتم، لے رکھا ہے تم نے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ سے، عہدن، کوئی وعدہ، فلن، تب ہرگز نہ، یخلف، خلاف ورزی کرے گا، اللہ، عہدہ، اپنے وعدے کی، ام، یا تقولون، بلکہ تم کہتے ہو، تقولون، تم بہتان باندھتے ہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، ما جو، لا تعلمون، تم جانتے ہی نہیں، بلا، ہاں، من، جس نے، کسبا، جان بوجھ کر کی، سیئتن، برائی، و احاطت، اور گیر لیا، بھی، اس کو، خطیئتہ، اس کی خطا نے، اس کی برائی نے، فاولئک، تو وہی ہے، اصحاب النار، دوزخی، ہم ہیں، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ 2 آیات لفظی اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان 2 آیات کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پہلے موجودہ یہودیوں کے 2 عیب بیان ہو چکے، اب ان کا یہ تیسرا عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ان کے عیب فعلی تھے، یعنی کام والے، اور یہ قولی ہے، یعنی گفتگو والا۔ یعنی پہلے فرمایا گیا تھا کہ وہ یہ کرتے ہیں، اور اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ دوسرا تعلق، اس سے پہلے موجودہ یہود کی بدعمالیوں کا ذکر تھا، اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، یعنی ان کو ان بدکاریوں کی اس لیے ہمت پڑی کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم کو چند روز سے زیادہ عذاب نہیں ہوگا، یا وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کو چند روز عذاب ضروری ہوگا، خواہ نیکوکاری کریں یا بدکاری کریں، چاہے اچھے اعمال کریں یا برے اعمال کریں، ہمیں عذاب ضرور ہوگا۔ جب یہ ہونا ہی ہے تو ہم دنیا میں مزے کیوں نہ اڑائیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی آس یا یاس نے انہیں گناہ پر دلیر کر دیا تھا۔ اب اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بھی ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں صرف اتنی مدت رہیں گے جتنی کہ ہمارے باپ داداؤں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن۔ اس کے بعد عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ 7 دن جو ہے وہ انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور روایت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ خیبر کی یہود سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بتاؤ اہل جہنم کون ہے؟ کہنے لگے ہم کچھ عرصہ وہاں رہیں گے، پھر ہماری جگہ تم لے لو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا برا ہو تمہاری جگہ کوئی نہیں لے گا، تم ہی جہنم میں رہو گے۔ تو اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جو یہودی رہیں گے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ اپنے پاس سے بنا لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سخت عذاب نہیں دے گا، یا دے گا بھی تو چند دن عذاب دے گا۔ اب اس کا خلاصہ بھی سماعت فرمائیں۔ ان یہود کی تمام بدعمالیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں چند روز ہی عذاب ہوگا، اس کے بعد آگ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، لہٰذا ہم جو چاہیں کر لیں، جو چاہیں کریں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اتنا تو پوچھیں کہ تم نے کوئی خدا سے اس قسم کا معاہدہ کر لیا ہے؟ تم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا ہے یا اس قسم کا معاہدہ کر لیا ہے جس کے وہ خلاف نہ کرے گا، یا ویسے ہی اس کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی علمی سند نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس سند ہے تو وہ کتاب ہمیں دکھاؤ جس میں ایسا لکھا ہوا ہے، اور آخرت کے معاملے میں معاذ قیاس کو دخل نہیں ہے۔ ہاں یقیناً تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے، کیونکہ ہمارا یہ قانون ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر گناہ کرے اور وہ گناہ اس کے ظاہر و باطن کو گھیرے، یا جو شخص کفر کرے اور اس پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے، تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں عہد سے مراد کلمہ طیبہ ہے، یعنی جو شخص پکے دل سے، سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بخشش کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر یہ ہوئی کہ اے یہودیو، تم جو کہتے ہو کہ ہم کو چند روز عذاب ہو کر ختم ہو جائے گا، تو کیا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہو؟ کیونکہ عذاب کے بعد بخشش ہونا گناہگار مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ تم نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، تو یہ غلط امیدیں کیوں رکھتے ہو؟ تم تو ہمیشہ دوزخ میں ہی رہو گے، کیونکہ تم کافر ہو اور تمہیں دوزخ سے نکالنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خوف کا ان کا عقیدہ دیکھیں، جس کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ خدا کے متعلق ان کا تصور بڑا نرالا تھا۔ ایک طرف تو اس کے جبر و قہر کا عالم یہ کہ جو گناہ ان کے آباء و اجداد سے سرزد ہوا، اس کی سزا صرف ان مجرموں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس کی یا ان کی نسل سے قیامت تک جو اولاد ہوگی وہ اس ناکردہ گناہ کی سزا بھگتے گی۔ اور دوسری طرف اس کے عفو درگزر کی یہ کیفیت کہ کسی سنگین سے سنگین گناہ کے بارے میں اس کے اصلی مجرم سے جو ہے وہ باز پرس نہیں ہوگی، پوچھے گا بھی نہیں۔ تو افراط و تفرید کا یہ ہوش ربا چکر ہوش و خرد کے لیے ناقابل حل معمہ ہے۔ تو یہ کتنا برا ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہیں کہ جو مجرم ہے اسے پوچھے گا بھی نہیں، اور قہر کی یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے والدین نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملے گی۔ تو یعنی ان کا کتنا برا یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا دوسری آیت یہ جو ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اس میں دیکھیں، اس میں گناہ کا احاطہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے، جس طرح کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو ترمذی میں موجود ہے
کہ ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب سکل قلبہ وان عاد زید فیہا حتی تعلو قلبہ. بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر وہ چھا جاتا ہے. تو قرآن شریف کا ہر لفظ غور سے سننے والا ہے. بنی اسرائیلیوں، تم نبی کی اولاد ہو جس کی وجہ سے تو کہتے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. سن لو، کیوں نہیں، جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا یہی لوگ جہنم میں ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس آیت میں اولئک پر فا داخل ہے. یہ فا جو ہے یہ علت بیان کر رہی ہے کہ ان کے جہنمی ہونے کی علت یہ ہے کہ ان کے گناہوں نے ان کو گھیر لیا ہے، یعنی ان کے گناہوں کی سبب جو ہے وہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اور کثرت گناہ جو ہے وہ انسان کو ہدایت سے دور کرتا ہے. تو انسان غور و فکر کرتا رہے کہ کہیں وہ گناہ کی کثرت میں تو نہیں پڑ گیا. اگر گناہوں کی کثرت میں پڑ گیا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، وگرنہ اسے سخت عذاب ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں کہ جو شخص گناہ کو جائز اور حلال سمجھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو شخص گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے وہ کافر تو نہیں ہوتا، ہاں وہ حرام کا مرتکب ضرور ہوتا ہے. اب ان دو آیات سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک یہ کہ رب سے بے خوفی، نا امیدی انسان کو گناہ پر دلیر کرتی ہے، جیسا کہ ان یہودیوں کی عادت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے. تو مسلمان کے لیے رب کا خوف اور اس سے امید ضروری ہے. خوف یہ ہو کہ اگر قیامت والے دن جو ہے وہ اگر کسی ایک کو بھی، جس طرح صحابہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ تھا کہ قیامت والے دن اگر ایک شخص کو جہنم میں ڈالا گیا تو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں میں ہی نہ ہوں. اور یہ بھی امید ایسی کہ اگر جنت میں کسی ایک شخص کو ڈالا گیا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. تو خوف اور امید یہ دونوں جب دل میں ہوں گے تو ایمان کامل ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وعدہ خلافی عیب ہے اور رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا وہ وعدہ خلافی اور جھوٹ سے پاک ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں جھوٹ شان خدا کے خلاف ہے. اور دوبندی حضرات یا وہابی حضرات رب کا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا یہ ممکن مانتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس سے سبب الوہیت یا سلب الوہیت جو ہے وہ ممکن ہے. اس کی تحقیق ہم پہلے جو ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں بیان کر چکے ہیں. جس نے اس کی تحقیق پوری سننی ہو وہ وہاں پہ جا کر پچھلی جو آیات جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر گزرا تھا وہاں سن لے تو پتہ چل جائے گا کہ وہابیوں کا عقیدہ ایسا ہے، اور اس کے برخلاف یا اس کے عکس جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ممکن چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے نقلی دلیل چاہیے، محض قیاس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. جس طرح کہ یہاں پہ جو ہے یہودیوں نے کہا کہ ہمیں اللہ جو ہے وہ عذاب میں نہیں ڈالے گا، اگر ڈالے گا بھی تو چند دن. تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ قیاس تھا، کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں تھی. اس کے علاوہ پانچواں فائدہ یہ حاصل ہوا جو کفر پرورا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اس کی بخشش ناممکن ہے. اس لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اسے مرحوم وغیرہ کہنا جو ہے یہ سخت منع ہے. اور مسلمان خواہ کیسا ہی مجرم کیوں نہ ہو، کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، آخرکار اس کی بخشش ضرور ہوگی اور وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا. چھٹا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ قطعی گناہ کو جائز جاننا کفر ہے. جس طرح کہ شراب حرام ہے، اب اس کو کوئی آدمی اگر حلال سمجھتا ہے پینا تو وہ کافر ہو جائے گا. اب اس تمام تفسیر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان دو آیات سے کہ ہمیں اپنے تخیل یا اپنے ظن سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات جو ہے وہ نہیں کہنی چاہیے. دوسرا ہمیں گناہوں میں اتنا نہیں پڑنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے گناہ ہمارے دلوں کو، ہمارے کانوں پہ اور ہماری بصارتوں پہ پردہ ڈال دے کہ ہمیں حق کی بات سنائی نہ دے، حق کا راستہ دکھائی نہ دے اور حق کی بات جو ہے وہ سمجھ نہ آئے. تو اتنا نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان اگر کوئی گناہ کر لے، شیطان اس کو بلا دے تو فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ اور رف کرے،
توبہ اور معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، شیطان کی کارستانی کی وجہ سے میں پھسل گیا اور مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو گناہوں سے بچنا ہی جو ہے وہ دل میں ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے، اور گناہ کرنا ہی دل میں ایمان کو بجھانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔